غاطب علی شاد صاحب سے، جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا، ان سے پوچھیں گے تصوف اور ان کے علم میں کیا مماثلت ہے، کیا فرق ہے۔ عام تصور پیدا کیا گیا ہے تصوف کے حوالے سے کہ یہ جو ہے مطلب میلے کچیلے، ملنگ، مخصوص رقص کرنے والے یہ صوفی ازم سے، تصوف سے جو ہے تعلق رکھتے ہوں۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے نا تو صوفی ازم یا تصوف جو ہے وہ سائنس کی بنیاد بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق کہ تم غور و فکر کرو۔ ہمیں بتائیں کہ الیکشن جس کے بارے میں بڑا بھی یقین سے کہا جا رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ واقعی ہونے جا رہے ہیں الیکشن؟ کہ 6 ماہ تک مزید مجھے فساد ہی نظر آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ ہیں غاطب علی شاد صاحب، اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہیں صادق خان صاحب۔ غاطب علی شاد صاحب سے، جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا، ان سے پوچھیں گے تصوف اور ان کے علم میں کیا مماثلت ہے، کیا فرق ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، سنے جاتے ہیں کہتے ہوئے کہ تصوف ایسا علم ہے وہ انہی لوگوں کے پاس ہوتا ہے جو میلے کچیلے رہتے ہیں، ملنگ رہتے ہیں۔ تو غاطب علی شاد صاحب اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ اور اس کی حقیقت جو ہے وہ مطلب عام تعارف نہیں ہے، میں اس کے بارے میں واضح کروں گا کہ مطلب جو ایک عام تصور پیدا کیا گیا ہے تصوف کے حوالے سے کہ یہ جو ہے مطلب میلے کچیلے، ملنگ یا جو ہے وہ جو ایک مخصوص رقص کرنے والے ایک جماعت ہوتی ہے کہ شاید جو ہے یہ صوفی ازم سے، تصوف سے جو ہے تعلق رکھتے ہوں۔ نہیں، اس کا جو حقیقی صورتحال ہے میں وہ ایک مثال دے کے جو ہے دنیاوی آپ کو سمجھاؤں گا کہ ایک سچا آدمی جو ہے وہ آپ کے سامنے ثابت ناریل پیش کر کے کہے کہ یہ کھاؤ بڑا لذیذ ہے، تو اگر جو ہے اگلا جو ہے وہ مطلب اتنی سمجھ نہیں رکھتا ہوگا تو وہ ہنسے گا کہ یہ کوئی کھانے والی چیز ہے۔ اگر وہ سمجھ رکھتا ہے اور کہنے والا جو ہے اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ کہنے والا سچا شخص ہے، یہ مجھے جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا، یہ جو میرے سامنے اس نے کیا، یہ جو مطلب کہہ رہا ہے کہ یہ لذیذ پھل ہے، تو یہ لازمی لذیذ پھل ہوگا۔ مجھے تلاش کرنا چاہیے کہ یہ کس طرح، اگر وہ اس کو کھولے گا تو پتہ اسے چلے گا کہ واقعہ اس کے اندر لذیذ پانی بھی ہے اور لذیذ گری بھی ہے، جس کو جو ہے بڑے شوق سے ہم کھاتے ہیں، یا ہمارے عام جو ہے ادویات سے لے کے مٹھائیوں تک کام میں آتا ہے۔ تو یعنی یہ تصوف جو ہے اس کی جو ہے میں ایک مثال کہ تصوف کے معنی ہے جو چیز ایک سچا آدمی کہہ رہا ہے وہ آپ کے سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اس کی حقیقت کو تلاش کریں، اور جو ہے مطلب اس تلاش کو صوفی ازم کہا جاتا ہے، تصوف کہا جاتا ہے۔ اس کے زیر تحت جو ہے کائنات کے معاملات، علم قرآن کے معاملات، انسان کی اپنی شخصیت کے معاملات جو ہیں وہ سرچ کیے جاتے ہیں۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے نا تو صوفی ازم یا تصوف جو ہے وہ سائنس کی بنیاد بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق کہ تم غور و فکر کرو، یعنی اگر غور و فکر کرو گے تو کچھ تلاش کرو گے، تو اسی غور و فکر کی بنیاد کے اوپر ہی میرا یہ فلکیاتی علم جو میں جانتا ہوں، یا ایک روحانی صورتحال جو ہے کہ یعنی اس ابجد کے لفظ میں کیا اثر ہے، اس کا تعارف کیا ہے، یا سٹار کا تعارف کیا ہے، یا بروج کا تعارف کیا ہے، یا انسان کی قسمت تقدیر کا تعارف کیا ہے، تو بنیاد میں جو ہے تصوف ہی ہے، صوفی ازم ہی ہے۔ اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے انسان کی سوچ تلاش کرتی ہے تو حقیقت جانتی ہے، یہ اس کی بنیاد ہے۔ مگر آپ نے جو صوفیزم کا ذکر کیا تو مثلا جو ہندو ہیں ان کے یہاں تو کوئی صوفی نہیں ہوتا، ان کے یہاں تو پنڈت ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے بات کی ناریل کے حوالے سے، جی کسی نے کہا کہ کھاؤ، تو جس نے ناریل پھوڑا اس کا کیا مطلب ہوا ہندوؤں کے؟ دیکھو میری مثال کا دنیا کے رواج و رسم سے جو ہے علاقوں کے حوالے میں، قوموں کے حوالے میں ان سے نہیں تھا، میں نے تو جو ایک سمجھ کے لیے مثال پیش کی ہے
کیونکہ ناریل کا ایک پھل ایسا ہے کہ جو بظاہر دیکھنے میں تنکے تنکے سے لگتے ہیں، لیکن ہندوؤں کے یہاں تو وہ ناریل ایک روحانی پھل ہے. وہ میں ذکر کر چکا نا کہ میری مثال کا کسی گروہ سے، کسی ان کے رسم رواج سے جو ہے کوئی تعلق نہیں. لیکن اس کے باوجود یہ بات تو صوفی ازم جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے جو ہے ایک ذریعہ ہے حقیقت تلاش کرنے کا، اس کا کسی تفرقے سے، کسی قوم سے کوئی تعلق نہیں. لیکن اب یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں حقیقت کیا جاتا ہے مسلمانوں کے ہاں، کیا یہ ایک روحانی طریقہ ہے یا یہ اسلامی طریقہ ہے؟ پہلے سوال تو یہ حقیقت ہے. دیکھو اس میں جو ہے مطلب ایک صدقہ ادا کرنا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی حقیقت میں اور صدقے میں فرق ہے، یہ ذہن میں رکھیے. یہ اسی صورت میں آ جاتا ہے. خان صاحب آپ کی باتیں جو ہے نا وہ تو 100% درست ہے، لیکن ہمارا جو ہے نا اصل میں یہ صحیح ایسا علم کے بارے میں ہم اصل میں آپ کے علم کی کھوج لگانا چاہ رہے ہیں. نہیں، میرا علم جو ہے وہ رسم و رواج سے جاننا چاہ رہے ہیں، ہم دنیا کے ظاہری معاملات سے تعلق نہیں تو ہم رکھتا. کسی اور طرف نہ نکل جائیں. یہ تو ایک بہت زبردست قسم کی علمی بحث ہے. آپ کے علم میں بھی کوئی شک نہیں ہے، ان کے علم میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن ہم جو عموماً پروگرام کرتے ہیں نا اسی کی طرف آ جاتے ہیں. انہوں نے ذائقے بنائے تھے جی اوباما کا بھی اور پیوٹن کا بھی. ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ ان کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی اتنے بڑے بڑے لیڈروں کا ذائقہ بنانے کی. ہمارے سامعین کے ناظرین کے لیے بھی ذرا آسان رہتا ہے یہ چیزیں. اب اس علم کے حاصل کرنے کے بعد جب جو ہے مکمل طور پہ جو میری سمجھ میں اللہ کی عطا اور اس علم کے حوالے سے ایک تعارف آیا، تو اس کے زیر تحت جو ہے نا وہ جب جو ہے میں نے اپنی ذات سے لے کے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں پیش گوئیاں کی کہ فلاں دن یہ کچھ ہوگا، فلاں دن، تو اسی طرح جو ہے صورتحال انہوں نے تسلیم کی. خود میں نے اپنے آپ میں یہ چیز جو ہے وہ مطلب ہے حقیقی طور پہ دیکھی کہ واقعہ یہ ٹکراؤ اس طرح کی صورتحال پیدا کرتا ہے. تو میں جو ہے اپنے اس علمی جو ہے اظہار کے لیے جو ہے کہ بڑے بڑی شخصیات جو دنیا کی ہیں ان کو جو ہے مطلب چھینک بھی آئے تو وہ خبر لگتی ہے. لیکن آپ نے اوباما کا بنایا اور پیوٹن کا بنایا تو اوباما تو نکل گئے سیاست سے 8 سال حکومت کرنے کے بعد، یہ اس زمانے کی بات ہے. لیکن اب پیوٹن تو ابھی بھی ہیں اور روس کو چلا رہے ہیں اور امریکہ سے لڑ رہے ہیں اور انہوں نے 12 روس کی شکل بدل دی ہے. تو آپ کو پتہ لگ گیا تھا کہ پیوٹن روس کو بدل دیں گے؟ نہیں، جو ان کا سوال نا کہ آپ کو کیا ضرورت پڑی بڑی بڑی شخصیات کے ذائچے بنانے کی، تو جو ہے مطلب ہے میں ایک پیش گوئی میڈیا کے اوپر کرتا ہوں اور جو ہے وہ اس عرصے میں میری پیش گوئی کے مطابق اسی طرح کی خبریں پیدا ہوتی ہیں. میں پھر اپنی وہ کی ہوئی پیش گوئی ان موجودہ خبروں کے ساتھ جو کہ ویسی پیدا ہوئی ہیں پھر دوبارہ جو ہے وہ میڈیا پہ لگاتا ہوں کہ یہ دیکھو جو ہے میں نے اتنا عرصہ پہلے جو ہے پیش گوئی کی تھی، اس کے مطابق دیکھو یہ اس شخصیت پیوٹن کے بارے میں پیوٹن کے بارے میں آپ نے کیا کہا تھا؟ اب ہمیں یہ بتائیے. اس کے بارے میں جو ہے مطلب ہے جو عرصہ وائز خبریں جو ہے مطلب ہے اچھے برے ان کے ذائچے کے حوالے سے اچھے اینگل بن رہے ہیں یا برے بن رہے ہیں، تو ان کے جو برج کے حوالے سے کہ یہ شخص ضدی اور جو مشکل مزاج ہے، یہ جس بات پہ اڑ جائے جو ہے نا پھر وہاں سے ہٹتا نہیں ہے. یہ تو ان کی شخصیت کے بارے میں جو ہے اس جنگ سے پہلے جو ہے ایک جو ہے تعارف پیش کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ اپ ڈاؤن جو آتے ہیں، اچھے برے ٹائم تو ہر بندے پہ آتے ہیں، مگر عام آدمی کی خبر نہیں لگتی، بڑے آدمیوں کی خبر لگ جاتی ہے. اچھا اب یہ آپ ہمیں بتائیں کہ الیکشن جس کے بارے میں بڑا بھی یقین سے کہا جا رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ واقعی ہونے جا رہے ہیں الیکشن؟ اب دیکھو جو ہے ابھی دلی دورست جو ہے مطلب ہے ایک فساد سے بچنے کے لیے جو ہے مطلب ہے غیر قانونی صورتحال ہو جانے کے بعد جو ہے اس کو قانونی بھی بنا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے کچھ آرے لگا دیے ہے وقتی طور پہ، مگر جو مجھے نظر آتا ہے نا کہ ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے، ابھی تو بہت جو ہے عجیب ڈکٹیشنیں آنی ہیں. کیونکہ جو میرا علم کہہ رہا ہے، تصوف کہہ لیں، صوفی ازم کے زیر تحت کہہ لیں یا اسٹرالوجی کے زیر تحت کہہ لیں، عطا کہہ لیں، جو اللہ کی عطا کہہ لیں، تو وہ یہی ہے کہ جو در پردہ ایک ہم پہ غلامی مسلط ہے
اور اس غلامی سے جو نکلنے کا ایک شعور آ گیا پبلک میں، یہ دونوں صورتحال ابھی ہٹیں گی نہیں، یہ مہاجرائی بڑھے گی، اور اسی کی وجہ سے جو ہے بڑی عجیب عجیب خبریں پیدا ہوتی رہیں گی، اور مزید یہ 6 مہینے تماشا لگا رہے گا۔ انتخابات ہوں گے یا نہیں؟ 6 مہینے کا کہہ دیا نا انہوں نے، میں کہہ دیا نا کہ 6 ماہ مزید جو ہے یہ تماشا لگا رہے گا۔ جن کے انتخابات کا تماشا جو ہے وہ اگر مثال کے طور پہ جو ہے یہ اپنے جو ہے وہ عجیب قسم کے الیکشن کروا بھی لیتے ہیں اپنی مرضی کا رزلٹ لانے کے لیے، تو اس کو پبلک قبول نہیں کرے گی۔ بات تو وہی رہے گی کہ 6 ماہ تک مزید مجھے فساد ہی نظر آتا ہے۔ اچھا یہ انتخابی مہم یہ پرامن رہے گی، آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ بس جو ہے مطلب ہے تماشے ہی لگے رہیں گے۔ اچھا، اور بڑی آپ عجیب نے- سر یہ کل تماشا گزرا ہے کہ الیکشن اناؤنس ہو گئے ہیں، اور جو ہے وکیل جو ہے وہ کنونشن جو ہے وہ کرنے کے حوالے سے نہیں کر سکتے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ان کے جلسے میں، ان کی کنونشن میں کوئی بندہ نہیں آتا، ان کو ہر طرح سپورٹ کیا جاتا عمران ہے۔ خان نے ایک نیا ٹرینڈ وہ شروع کر دیا نیٹ کا، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ جی۔ اور جو ہے وہ جو ایک پہلے ہی لوگوں کو اندازہ تھا کہ یہ نیٹ بند کر دیں گے، وہی کچھ ہوا ہے، اس کو جو ہے سلو کر دیا گیا ہے۔ اور جو ہے مطلب ہے اس کو میں نہیں کل آپ دیکھ سکا، جو ہے مطلب ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ کس جگہ جو ہے صورتحال، کیونکہ میرا اپنا نیٹ سلو ہوا تھا، وہ جو ہے اخیر میں نے جو ہے تنگ آ کے اس کو رکھ دیا۔ اچھا اس کا مطلب ہے کہ جو حکومت کی کوشش تھی جو وہ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ آپ نے بعد میں بھی نہیں دیکھا نا جلسہ، حالانکہ بعد میں یوٹیوب پر موجود ہے، تو وہ اس میں تو کوشش کامیاب ہو گئی ان کی پھر کہ لوگ نہ دیکھیں اتنا جلسہ۔ مطلب ہے وقتی طور پہ جس وقت جلسہ ہو رہا تھا لائیو یا صورتحال جو ہے وہ بہت سارے لوگ نہیں دیکھ سکے۔ ہاں بعد میں جو اس کی ریکارڈنگ ہے یوٹیوب پہ یا اور جو ہے کئی بہت سارے لوگ پاکستان لوگوں نے دیکھی ہے، پاکستان میں نہیں دیکھ سکے لیکن دنیا بھر میں دیکھا گیا۔ اور پھر عمران خان کی جو بھی عمران خان کا جو روش تھی اس کو لوگوں نے پسند کیا کہ ایک نیا ٹرینڈ دیا اس نے عمران خان نے۔ اس سے ہٹ کے جو میرا ایک مطلب اس بارے میں خلاصہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ جلسہ کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہوا، جو حکومت نے حرکت کی ہے نا اس سے پی ٹی آئی اور کامیاب ہو گئی ہے کہ حکومت کے عوام جو ہے اور خلاف ہو گئی ہے کہ دیکھو جو ہے یہ اس کو جو ہے کہیں بھی جلسہ نہیں کرنے دے رہے، یعنی نفرت بڑی ہے۔ لیکن ایک فائدہ بھی ہوا ہے، باقی پارٹی بھی عمران خان کی طرح جلسے کر سکتے کریں گی، بالکل کریں گی، اپنی اور کوشش کریں گی۔ کرنے کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ عوام میں بالکل کتنی یہ تو بڑی کنفرم گنتی ہے۔ جی ہاں۔